الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصمد نصلي ونسلم على من اسمه أحمد الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله سبحان الله گزشتہ بیان میں یہ بات عرض کی گئی کہ تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانے میں تفریق کرنے کی اجازت نہیں. تفریق کا معنی کہ بعض کتابوں کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے، بلکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف، ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس وقت تک برحق ماننا جب تک ان میں تحریف نہیں کی گئی، اور انہیں اپنے زمانہ تک کے لوگوں کے لیے ذریعے رشد و ہدایت ماننا، اور قرآن مقدس کی کلام اللہ ہونے پر اس کی حقانیت اور صداقت
پر ایمان لانا اور اس کی تلاوت اور اتباع بھی کرنا۔ یہ ایمان کتب سماویہ پر بلا تفریق لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ تفضیل کے بعد کی بات پر فضیلت زیادہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں وہ فضیلت رکھتی تھی، عزت مقام عظمت والی تھی، جب تک اپنی اصلی شکل پر رہی۔ اب تو تقریب ہو گئی، اصل حلیف باقی نہیں رہا، نہ اصل زبان پر نہیں، نہ اصل تعلیمات پر نہیں، لیکن جب تک وہ اپنی اصلی شکل پر تھی تب تک ان کی فضیلت عزت عظمت یہ مسلم ہے۔ لیکن قرآن مقدس کو اللہ کریم نے تمام عرشی فرشی کتابوں پہ فضیلت عطا کی۔ باقی فضیلت والی ہے تو قرآن مقدس افضلیت کا حامل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے گزشتہ بیان میں سنا کہ آپ نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن مقدس کلام اللہ کی فضیلت برتری اور فوقیت تمام کائنات کی کلاموں اور کتابوں پر اس طرح ہے جس طرح خود اللہ کی فضیلت اور برتری اس کی سب مخلوقات۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن مقدس یہ آنے سے پہلے تمام کتابوں کا مصدق بنے گا۔ اس کی فضیلت سب سے بلند اور بھاری کیوں؟ اس لیے کہ انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مصدق الکتب ہے، تمام پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا وہ قرآن مقدس ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو تصدیق کروانے کا محتاج ہو وہ افضل نہیں ہوتا، جو تصدیق کرنے والا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ قرآن مقدس جب تک تصدیق نہ کرے اپنے سے پہلی کتابوں کی تب تک ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی خود کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی تمام کتابیں نے اپنی تصدیق کروانے میں وہ قرآن مقدس کی محتاج نظر آتی ہے۔ قرآن ان سب کا مصدق تصدیق کرنے والا ہے، اس لیے پہلی کتابیں فضیلت والی ہوتی، لیکن قرآن سب سے افضل اور برتر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تو اللہ نے وقت کے علماء اور جدی نشینوں سے مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ان کتابوں کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، ان سے مطالبہ ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی کتابوں کی حفاظت کو خدا الٹا خود ہی اس میں خرابی پیدا کر دی، رد و بدل کر دیا، مرضی کی اس میں آیات کو نکال دیا اور بعض مرضی کی باتوں کو ڈال دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکی۔ قرآن مقدس اس لیے سب سے افضل اور برتر کتاب ہے کہ اس کو اللہ نے جب نازل کیا نا تو کسی مولوی اور بزرگ کے حوالے نہیں کر دیا کہ تم اس کی حفاظت اور نگرانی کرو، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس 30 پاروں کے خزانے کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اور جس خزانے کا محافظ خود اللہ ہو اس پہ کبھی خرابی
کبھی ڈاٹا جنگ، کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہ اپنی طرف سے مذہب ایجاد کر رکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، کہتے ہیں اصلی قرآن ایک وہ تھا جس کی 17,000 ایتیں تھیں، اصول کافی پڑھا، جس کی 17,000 ایتیں تھیں، یعنی اس سے 3 گنا زیادہ، اور کہتے ہیں یہ اصلی قرآن نہیں معاذ اللہ، اس لیے کہ اس کی پہلی سورت الفاتحہ ہے، جو اصلی قرآن تھا اس کی پہلی سورت فاتحہ نہیں تھی، وہ ہمارے اماموں کے نام لکھے ہوئے، اس کو اصلی قرآن بھی مانا، اور کہا کہ اصلی قرآن وہ ہے جو غار سنگا مرنا آگے ہمارا 12واں امام لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب وہ آئے گا تو اصلی قرآن کو لے کر آئے گا، یہ اس نے اپنا مذہب قوم کے سامنے پیش کیا، اس کا مذہبی لٹریچر اس سے بھرا پڑا ہے، 2000 سے روایات ہیں اس طبقہ کی، اس قرآن کو وہ اصلی قرآن ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن رب کی شہادت یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب قرآن کا محافظ خود اللہ، اس ساری کائنات الٹی بھٹک جائے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، اور قرآن کی کسی زبر زیر میں بھی خرابی آ سکتی نہیں۔ یہ محفوظ کتاب ہے، یہ محفوظ کلام ہے، آج تک کس نے کوئی تحقیق نہیں کر سکتا اور نہ قیامت تک کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ قرآن یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات تبدیل نہیں ہوتی، اسی طرح لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی صفت اور اس کا کلام اور کلمات کی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ تو پہلی کتابوں سے قرآن کو بدلی کیوں حاصل؟ اس لیے کہ وہ اصلی شکل پر نہیں رہی، تحریف ہو گئی، تبدیل کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، خرابیاں واقع ہو گئی۔ ایک قرآن مقدس ہے کہ جو محفوظ کلام ہے، اور اس کا محافظ خود اللہ ہے، اس کا محافظ خود اللہ، اور اس لیے بھی قرآن سب کتابوں سے بدتر بالا قدر کہ قرآن مقدس کی یا فارسی اور مقدس قرآن نے خود ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ باقی تمام کتابوں کلاموں پر، تمام لکھتوں پر قرآن مقدس کو کنٹرولر کی حیثیت حاصل ہے، یہ سب پہ نگہبان، سب پہ کنٹرول کرنے والا، اور اسے سورہ آل الشورى میں فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ ترازو اور کسوٹی دینے والے نے بتائی کہ ہر کائنات کی کتاب پر، ہر بڑی چھوٹی کتاب پر قرآن مقدس کا کنٹرول اور نگہبانی چلتی ہے، اور قرآن مقدس المیزان، ہر کائنات کی کتاب کو اس پہ پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، اس کسوٹی پہ لایا جائے گا، جانچا جائے گا کہ ہر کتاب قرآن کی تصدیق کی محتاج ہے، پر قرآن کسی کتاب کی تصدیق کا محتاج نہیں۔ اس لیے کوئی بھی کتاب ہو، حدیث کی ہو تب، فقہ کی ہو تب، تفسیر کی ہو تب، کوئی بڑے سے بڑے بزرگ کی کتاب ہو، تب تک اس کا سکہ نہیں چل سکتا جب تک قرآن اس کی تصدیق رکھتا ہے۔ لیکن قرآن کی بات لینے یا قرآن کو اپنی بات بنانا چاہتا ہے تو قرآن کی بات کو کسی اور کی بات پہ جاننے کی ضرورت نہیں، کسی اور پہ پرکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہی ضابطہ آمنہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش کیا اور عملی طور پہ پیش کیا، عملی طور پہ پیش کیا، اور اپنی امت کو یہ نمونہ دکھایا کہ رب کے کلام کے بعد اگر دنیا میں تو سب سے عمدہ، سب سے خوبصورت، سب سے
امت حدیث کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچا کلام میرے نبی کا، سب سے اعلیٰ کلام میرے نبی کا، قرآن کے بعد سب سے بلند مرتبہ میرے محبوب کی احادیث، ارشادات عالیہ اور آپ کے ترانیم کا۔ لیکن لکھے پڑے دوست ایک انداز اور الفاظ پہ توجہ کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا کلام میرے نبی کا تھا، باقی ساری کائنات کے کلام میرے نبی سے بات کی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب قرآن مقدس کی بات آئی، جس کی فضیلت، عزت، عظمت کی بات آئی، وہاں میرے محبوب نے اپنا کلام پیچھے کر دیا، رب کے کلام کو نافذ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس جملے کو سمجھ جاؤ، بات واضح ہو جائے گی۔ جہاں تقابل کی صورت بننے لگی، میرے محبوب نے اپنا کلام پیچھے کر دیا اور اللہ کے قرآن کو واجب العمل، نافذ العمل، اس کو واضح کر دیا، نافذ کر دیا۔ اس عمل اور اس انداز سے آپ نے امت کو یہ تعلیم دی۔ بعد میں آنے والے بزرگ، فقہا، ائمہ، محدثین، مفسرین، اولیاء، بڑے چھوٹے، وہ تو رہے اپنی جگہ۔ قرآن مقدس کی فضیلت اور عظمت کا یہ تقاضا ہے، جہاں قرآن کی بات آ جائے وہاں آمنہ کے لال کی بات کی پیچھے بات کرتی ہے۔ جب میرے محبوب کی بات بھی اس کے بدلے مقابل پھیل سکتی، کسی اور مولوی اور بزرگ کی بات بھی پھیل سکتی نہیں۔ آپ الفاظ سنو تاکہ بات ذہن میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں، بارہا بیان کیے جاتے ہیں، نہ صرف اشارہ کروں گا موضوع کی بات سمجھانے کے لیے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، حلف پر فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا، آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ آج کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک لمبا واقعہ ہے جس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث بنی کہ نہیں بنی؟ آج کے بعد حلف اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم میں شہد استعمال، حدیث بنی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح صحیح سند کی حدیث ہے۔ میرے محبوب کا سچا ستھرا فرمان ہے۔ یہ اب حدیث ذہن میں رکھیے گا، یہ آج کا فرمان اقدس ہے، سر آنکھوں پر اس کا ماننا لازم ہے، آج کا فرمان ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ 28واں پارہ، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا۔ 28ویں پارہ کی آخری سورت التحریم، اس کی ابتدا اللہ کریم نے جبرائیل کو یہ وحی دے کر کے بھیجا اور جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر آیا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، آئے بلند شان والے۔ نبی کا کیا مانا؟ ایک مرتبہ کرتا رہتا ہوں، یہ لفظ نبی نبوہ تر سے ہے، عربی میں نبوہ ٹیلے کو کہتے ہیں، بلند جگہ کو کہتے ہیں، جو باقی سطح زمین سے اونچی ہوتی ہے اس کو عربی میں نبوہ تر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ وہ سطح زمین سے اونچی ہوتی ہے؟ اسی نبوہ تر سے نفس نبی ہے۔ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق میں سب سے اونچا ہوتا ہے، شان میں، عزت میں، مقام میں، فضیلت میں، درجے اور مرتبے میں پوری مخلوق میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی صفت کے ذریعے خطاب کیا، یا ایھا النبی، او بلند شان والے، او بلند شان والے، لیما کیوں تو حرمو، آپ نے حرام کر لیا، ماں اس چیز کو احل اللہ، جس کو کس نے حلال کیا تھا؟ اللہ نے لاکا آپ کے لیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم یہ شہد جس کے نہ استعمال کرنے کی نہ کھانے کی آپ نے قسم اٹھا لی اور نبی جب کسی چیز کے نہ استعمال کرنے پر قسم اٹھائی تو امت میں وہ چیز حرام سمجھی جاتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو میں اللہ کریم نے شفاء للناس بنایا, لوگوں کے لیے شہد کو شفاء کا ذریعہ بنایا, اسے آپ کے لیے لوگوں کے لیے اسے حلال بنایا ہے. آپ نے حلال اٹھا لیا, آج کے بعد استعمال نہیں کروں گا. حلال کا اٹھانا اس بات کی دلیل بنے گی کہ شہد حلال نہیں حرام کر دی گئی ہے, اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا نعمت تحرموا ما احل اللہ لک, آپ نے اسے کیوں حرام کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی چاہتے تھے. لہذا میرے محبوب جو کچھ ہو گیا تو آپ کے گزرے, اب آپ کے لیے لازم ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, قسم توڑ دو, قسم کا کفارہ ادا کرو اور کفارہ ادا کر کے شہد کو فوراً استعمال کرو. قسم توڑ دو, قسم کا کفارہ ادا کرو تحلۃ ایمانکم, اور کفارہ ادا کر کے شہد استعمال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو مبارک جاری اپنی قسم کو توڑتے ہیں, کفارہ ادا کرتے ہیں اور شہد کو استعمال کرتے ہیں. اپنی وہ حدیث آج کے بعد الگ اٹھایا تھا, شہد استعمال نہیں کروں گا, مگر قرآن اترتا دیا, اپنی حدیث اپنے پاک فرمان کو پیچھے کر دیا, قرآن کو نافذ کر دیا, رب کے کلام کو نافذ کر دیا, اپنے عمل سے امت کو بات سمجھا دی کہ قرآن مقدس کی فضیلت عظمت کا یہ تقاضا ہے. جہاں قرآن کی بات آ جائے وہاں آمنہ کے لحاظ کی بات بھی پیچھے ہو جاتی ہے. تم قرآن کے ہوتے ہوئے مولوی اور بابے کی بات کو کیسے ترجیح دیتے ہو؟ قرآن کے ہوتے ہوئے حضرت کی عزت اور اس کی کتاب کو کیسے اہمیت دیتے ہو؟ قرآن کے مد مقابل کائنات کی کسی کلام اور زبان کا سکہ نہیں چل سکتا. قرآن جب اتر چکا ہے اب سکہ صرف قرآن کا چلے گا, تعلیم قرآن کی چلے گی, حکمرانی راج رب کے کلام کا چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ضابطہ یہ ہے کلام الملوک کے ملوک الکلام بادشاہ کا کلام ہے, اور جو بادشاہ کا کلام ہو وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا یہ بھلا بادشاہ کا کلام مانا, اسے مخلوق کے کلاموں کے سامنے ہم نے جھکا دیا. اسے ایسا ہم نے بادشاہ کا کلام مانا, کلاموں کا بادشاہ مانا کہ اسے رعایا کے کلام کے سامنے ہم دیر کر دیتے ہیں. نہیں میرا دوست, قرآن مقدس کی عزت و عظمت کا تقاضا یہ ہے جہاں رب کا کلام آ جائے بس وہاں کوئی کائنات کی بات کر سکتی نہیں. دوسری مثال سنیے گا, غزوہ احد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو موت کروائی, 70 شہداء, اور جن میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے محبوب نے اپنے چچا کو خطاب کیا سید الشہداء. کیا مانا؟ سب شہیدوں کا سردار, سب سے اونچا شہید, سب سے بلند پایا شہادت پانے والا. کیوں؟ اس لیے ایک تو میرے محبوب کا چچا ہے, بہادر ہے, مجاہد اعظم ہے, اور یہ شمار کافروں کے سر قلم کرنے کے بعد اپنی جان کو فدا کرتا ہے. اور بڑی بات یہ کہ جب اس کو شہید کر دیا گیا, شہادت واقع ہو گئی, تب بھی کافروں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. انہوں نے شہید کر دینے کے بعد بھی ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا, لاش کا مسئلہ کر دیا, لاش کاٹ دیا, پان قتل ڈالے, آج پان کی انگلیاں کاٹ ڈالی, اور ایک روایت کے مطابق سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا, اسے چبانے کی کوشش کی گئی, لاش کا حلیہ بدل دیا, غسلہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کا چکر لگاتے ہوئے 10 صحابہ کرام, کچھ زندہ مجاہد, کچھ زخمی ان میں, اور کچھ کے
صحابہ کی شہداء کی لاشیں مل گئی. چلتے چلتے جب آپ اپنے چچا کی لاش کی تلاش میں نکلے تو آ کر اس لاش کے سرہانے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں ذرا غور کر کے دیکھو شاید میرا چچے کی لاش پہچانی نہیں جا رہی کہ انہوں نے شکل دنیا بگاڑ دیا بدل دیا. آپ نے تب کاجل میں ساتھ کی روایت ہے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے چچا کی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں, کبھی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں, کبھی سلفوں کو دیکھتے ہیں, کبھی کوئی جسم کے اعضاء اور حصہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا شک نہیں ہے تو میرا چچا میرا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا غصہ جلال جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دیکھی اپنے چچا سے لاش کی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا. امام بخاری بھی اسے اپنی صحیح میں لایا, امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پاس کھڑے ہوئے تم گواہ بن جاؤ لئن انا اجیتو لاقتلن به سبعین من صنادید قریش. میں اپنے ایک چچا کا بدلہ لینے کے لیے ان قریشیوں کے جنہوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا بڑے بڑے 70 سردار چن چن کے قتل کروں. ایک کے بدلہ میں کتنے, ایک کے بدلہ میں کتنے, سمجھو مسئلہ سمجھو. ایک کے بدلہ میں 70 اور عام آدمی نہیں, صنادید ان کے بڑے بڑے آدمی, چوٹی کے آدمی, سردار آدمی, ذمہ دار آدمی 70 قتل کروں گا تب میرے ایک چچا کا انتقام اور بدلہ پورا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, آنکھوں سے آنسو زاروں قطار ہے کہ ادھر جبرائیل قرآن لے کر آیا. قرآن کی عظمت کو سمجھ, قرآن کی عزت کو سمجھ. جبرائیل قرآن پاک لے کر اترا. 14واں پارہ سورۃ النحل کی آخری آیتوں میں آیت ہے. 14واں پارہ مکمل ہونے لگا. اللہ کریم نے فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. محبوبا آپ کے آنسو بھی قبول, آپ کا غصہ بھی بجا, آپ کا رونا بھی مبارک, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, سب کچھ آپ کی ادا نرالی ہے, لیکن ایک کے بدلے 70 لینے کا قانون ہم نے نہیں بنایا. ایک کے بدلے 70 قتلوں کا آدمی قتل کرنے کی اجازت ہم نے نہیں دی. ضابطہ یہ ہے قرآن مقدس کا, رب کے کلام کا. ان عاقبتم, اگر تم بدلہ لینا بھی چاہو, حکم نہیں کیا کہ ضرور دو. ان عاقبتم, اگر بدلہ لینا بھی چاہو تو فعاقبوا, لے سکتے ہو, لیکن ایک کے بدلے میں 70 فرمایا نہیں. بمثل ما عوقبتم به, مثل اس کے جو تم سے لیا گیا. کیا مانا, ایک کے بدلے ایک کو قتل کر سکتے ہو, ایک کے بدلے جو 70 قتل کرنے کی بات فرمائی اس پہ عمل کرنے کی اجازت. اب غور کریے, ایک طرف پیارے پیغمبر کا فرمان کہ ایک کے بدلے کتنے قتل کروں گا 70, اور دوسری طرف قرآن کا فیصلہ, رب کے کلام کا فیصلہ کہ ایک کے بدلے ایک کی اجازت ہے, 70 کو پوچھا, ایک کے بدلے 2 کی بھی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اپنی داڑھی مبارک کے بال پکڑے ہوئے ہیں, کیوں, اور سالوں قطار آنکھیں برس رہی ہیں, اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بار بار پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے جذبات بشری تقاضے میری بات اپنی جگہ پہ, اور بات تو وہی ہو کر رہے کہ جو تیرے قرآن کا فیصلہ. کان امر اللہ مفعولا, رب کا عدل پورا ہو کر رہے گا. ایک کے بدلے ایک لوں گا, ایک کے بدلے میں 70 قتل. قرآن جہاں آیا محبوب نے اپنا فرمان ہٹایا کہ نہیں ہٹایا, کسی کے ذہن میں خرابی نہ جائے.
کہ ہم کو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. اس شبہوں کو دور کرتا جاؤں. اللہ کی رحمت سے ہمارا ایمان اور مذہب ہے اہل اسلام اہل سنت کا. جس طرح رب کے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح پیغمبر کے فرمان پر بھی ایمان لانا ضروری. جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے اسی طرح پیارے پیغمبر کے صحیح فرمان کا انکار بھی کفر ہے. قرآن مقدس بدتر ہے، حدیث پیغمبر کی اس کے تابع. قرآن مقتدا ہے، حدیث اس کی ابتدا میں چلے گی. قرآن مطبوع ہے، حدیث اس کے تابع ہو کر چلے گی. ماننا دونوں کو ہے، ایمان دونوں پر ہے. دونوں میں سے کسی کا انکار کفر بن جائے گا. دین اسلام سے انسان کو خارج کر دے گا. بات یہ سمجھا رہا ہوں، فرض مرتبے کا ہے، فرض فضیلت کا ہے، فرض عزت کا ہے، فرض کلام کا ہے کہ جہاں قرآن آ جائے وہاں کائنات کی کوئی زبان نہیں پھیل سکتی، کوئی کلام نہیں پھیل سکتا، کوئی کتاب نہیں پھیل سکتی. حتیٰ کہ پیارے پیغمبر کا فرمان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، قرآن کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. آج امت کے دلوں میں قرآن کی عظمت اتنی گر چلی ہے کہ قرآن کا مسئلہ سناؤ سامنے کہتا ہے میرے بابا نے کچھ بھوکا ہے. قرآن کا مسئلہ ہے سامنے کہتا ہے میرا حضرت تو کچھ یوں کہتا ہے، میرے بابا کی کتاب میرے حضرت کی کتاب کچھ یوں کہتی ہے. لیکن تکابر کرتا ہے، قرآن کے مد مقابل مولوی کو لاتا ہے، بزرگ کو لاتا ہے، پیر کو لاتا ہے، صوفی کو لاتا ہے، مفتی کو لاتا ہے، کسی دنیا کی کتاب اور کلام کو لاتا ہے. تو یہ آدمی قرآن کا تکابر کرنے سے ہی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کا قرآن پر ایمان باقی نہیں رہتا، جب قرآن پر ایمان نہیں رہتا تو یہ کبھی مسلمان ہو کر رہ سکتا نہیں. قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے جہاں قرآن کی بات آ جائے وہاں کسی کی بات چل سکتی، وہاں چلے گی تو اس کی تائید میں چلے گی، اتباع میں چلے گی، اس کے پیچھے ہو کر چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پڑھ کر کلام مخلوق نے کسی کا اونچا نہیں. جب قرآن کا فیصلہ آ گیا ایک کے بدلے ایک ہے، ایک کے بدلے 70 کی اجازت نہیں. آپ نے اپنا فرمان اقدس پیچھے کر دیا. ٹھیک ہے یا اللہ تیرے کلام کا بات اور فیصلہ وہ نافذ ہو کر رہے گا. اپنے سکہ کا جو قاتل ہے وہ باشی اسے قتل کروں گا. اللہ نے اگلا جملہ فرمایا ان صبرت لہما خیر للصابرین. سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوب تیرے جذبات بڑے مبارک ہیں. ایک کے بدلے اب فرما رہے ہو ٹھیک ہے ایک ہی قتل کروں گا لیکن تھوڑا سا میرے محبوب صبر سے کام لے لو، حوصلے سے کام لے لو. یہ آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوگا، خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوگا. کیا مطلب؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا محبوبہ پتہ نہیں ایک بھی قتل ہونے دیا جائے گا، کوئی ایک بھی قتل کیا جا سکے گا یا نہیں. وہی ہوا جو رب کی تقدیر میں تھا. 10 دنوں کے بعد حضرت امیر حمزہ کا قاتل باشی وہ آیا مدینہ منورہ کی گلیوں میں آبادی میں آ کر داخل ہوا. اس نے اپنی حالت کے ذات کو بدل دیا. سر کے اندر اس نے بالوں میں مٹی ڈال دی، پاؤں سے جوتے نکال دیے، پھٹا پرانا لباس گرد آلود کر دیا اور روتا ہوا آیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ایک ایک صحابی کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے منت سماجت کرتا ہے میں نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا قصور کیا، بہت بڑا ظلم کیا. آمنہ کے لال کا دل دکھایا، آج کا دل کا قتل کیا. میں وہ کم وقت ہوں حضرت امیر حمزہ کا قاتل، لیکن اسلام کی حقانیت صداقت میرے سینے میں میرے رب نے اتار دی. میں صرف کے دل سے آیا ہوں، صرف اخلاص سے آیا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. تم صحابہ آمنہ کے لال سے میری طرف سے کہو کہ آپ مجھے معاف کر دے، میرے اسلام کے اندر کلمہ پڑھا کر بیعت کر کے داخل کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک صحابی دوڑتا ہوا جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ کی وہ شہادت لاش کا مسئلہ ہونا تو سارا منظر صحابہ کے سامنے تازہ ہو گیا اور وہ دوہرایا جانے لگا. ان کی آنکھیں اشکبار ہونے لگی. صحابی دوڑتا ہوا گیا. میرے محبوب مسجد نبی کے
سندھ میں تشریف فرما تھے، آپ نے صحابی کو دیکھا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو برسا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رو رہے ہیں، صحابی آ کر پوچھتا ہے واجب جی کا محبوب آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ فرمایا کہ ابھی تیرے آنے سے پہلے رب نے جبرائیل کو بھیج کر مجھے بتایا تیرے چچا کا قاتل سچے دل سے آ چکا ہے، میں اب تجھ سے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میرے محبوب تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اپنے رب سے اپنی کیا مرضی کا اظہار کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے رب سے عرض کیا جس سے تو راضی ہو جائے آمنا سلام بتا جاؤ واشی کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر اور کیسا سما ہوا۔ واشی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جملہ کہا آل سیرت نے اسے نقل کیا، آپ نے فرمایا واشی تو ایک نچلے طبقہ کا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، ناتواں آدمی ہے، اور میرا چچا حمزہ تو شیر تھا، تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ میرے چچا کی آنکھوں میں تو کوئی آنکھ نہیں نکال سکتا تھا، اتنا رو جلال دبدبا ہیبت تھی میرے چچا کے چہرے اور آنکھوں پر، تو نے کیسے قتل کیا؟ واشی کہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 3 مرتبہ حضرت امیر حمزہ اور میرا آمنا سامنا ہوا، میں نے خیال کیا بار پہنچ سکتا ہے، بار بار کے اپنا کام تمام کر دکھاؤں، لیکن ان کے چہرے کے جمال اور روب نے مجھے ہمت حوصلے چھڑا دیے اور میں پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوا۔ جب وہ مجھے پیٹھ دے کر دوسری جانب بھاگا چلا جا رہا تھا تو میں نے پیچھے سے وار کیا، سامنے سے تمہیں بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا آنا بھی رب نے قبول کر لیا، تیری توبہ بھی رب نے قبول کر لی، تیرا اسلام لانا بھی رب نے قبول کر لیا، اور اسلام لا کر میرے ہاتھ پر بیعت اسلام کر کے اب تو بس میں صحابیت میں فیض ہو چکا ہے۔ اب واشی میرے چچا کا قاتل نہیں، اب واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ فرمایا ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام کی یہ برکت ہے جو صرف کے دل سے قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے سے ہی اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کرتے ہیں، کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، بدعات بھی معاف، قتل کرنا بھی معاف، ظلم بھی معاف، سارا معاف کر دیا جاتا ہے، تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ لیکن ایک میں اللہ کا نبی تجھ سے بات کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، تیرے ایمان اخلاص میں تیری صحابیت میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی میرے چچا کو مجھ سے جدا ہوئے زیادہ عرصہ اور زمانہ نہیں گزرا، اگر تو میری مجلس میں آ کر کے میرے سامنے بیٹھے گا تو تجھے دیکھ کر مجھے وہ چچا، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جائے گا، تو شاید میں اس پہ ضبط نہیں کر سکوں گا، برداشت نہیں کر سکوں گا، صبر نہیں کر پاؤں گا، میری آنکھیں بچنے لگے گی۔ اس لیے میری محفل میں آیا کر، سمجھو میری صحبت میں آیا کر، دین کی تعلیم حاصل بھی کیا کر، لیکن اتنی مہربانی کیا کر میری مجلس میں، میری صحبت میں، میری محفل میں آنے کے باوجود تغیب عنی ان استطاعت، اگر ہو سکے تو مجھ سے غائب ہو کر بیٹھا کر، میری مجلس میں، محفل میں، صحبت میں آنے کے باوجود تغیب عنی، مجھ سے چھپ کے بیٹھا کر، غائب ہو کر بیٹھا کر، کیا مطلب؟ دائیں بائیں ہو کر، پیچھے ہو کر، یا صحابہ کے پیچھے ہو کر سائڈ پہ بیٹھا کر، میری نظر تجھ پہ نہ پڑے، تغیب عنی ان استطاعت، محفل و مجلس میں آنے کے باوجود بھی مجھ سے چھپ کر کے بیٹھا کر، غائب ہو کر کے بیٹھا کر۔ مسئلہ بھی سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ یہ جو بات لوگ کہتے ہیں اللہ کا نبی سب کچھ جانتا ہے،
سب کچھ دیکھتا ہے، عالم الغیب ہے، ساری کائنات آمنہ کے لال کے لیے ایسے سامنے اور ظاہر ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پہلو، کوئی سائڈ، کوئی کروٹ چھپی نہیں ہوتی دیکھنے والے سے۔ ذرا اس دوست سے پوچھ، اگر کہیں بات تیری مان لی جائے تو میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ مجلس میں آ، مگر آنے کے بعد پیچھے یا دائیں پر ہو کر کے بیٹھا کر، تقیّب عنی، مجھ سے غیر ہو کر چھپ کر کے بیٹھا کر تاکہ میں تجھے نہ دیکھ پاؤں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ شان، عظمت، مقام، مرتبہ مخلوقات میں میرے محبوب سے بڑھ کر کسی کا نہیں، لیکن عالم الغیب ہونا میرے محبوب کی شان نہیں، یہ رب العالمین کی شان ہے، یہ رب العالمین کی شان ہے۔ یہ جو کہتے ہیں سب کچھ پتا تھا، سب کچھ جانتے تھے، جب سب کچھ کا پتا تھا تو 23 سال جبرائیل گڑی لے کر کے کیا بتواتا؟ کبھی نہیں سوچا؟ سب کچھ کا پتا تھا تو جبرائیل کی کیا ضرورت تھی؟ اسے کیا کچھ بتانے کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے مسئلہ عقیدے کا ذہن رکھیے، آپ کی شان، عظمت، رفع درجات، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، پر اکبر مسلم ہے، لیکن عالم اور غیب ہونا یہ کس کی شان ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ اور اللہ اپنی شان میں، اس صفت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عرض کا کہا تھا قرآن مقدس کی عزت، عظمت، ناموس کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں قرآن کلام اللہ آ جائے وہاں کائنات کی کوئی اور بات چل سکتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس عزت، اس عظمت، اس قرآن کی فضیلت کو دل میں رکھو گے تب قرآن مقدس پر صحیح معنوں میں ایمان ثابت ہوگا۔ جب تک اس قدر قرآن کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں آ جاتی تب تک قرآن پر ایمان ثابت ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔